بھی آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں یہ یقیناً ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں مختصر لوگ ہوتے ہوئے بھی اس طرح کا مذاق بن جانا یہ ہم کو جو ہے کسی طرح پسند نہیں ہے. لیکن آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ اگر آئیں یا آپ کے ہم ساتھ جو ہے جڑ جائیں تو یقیناً جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے آزمائش کا وقت ہے. اس سے ہم مل جل کر جو ہے جڑنے کی کوشش کریں گے. میں تمام شہریان میسور سے اپیل کرتا ہوں کہ ان حضرات کا جو ہے ساتھ دیں اور ان حضرات کو ساتھ لے کر یہ جو مسئلہ فاروق کا اٹھا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں. اس میں انشاءاللہ جماعت حتی المقدور جو بھی جو ہے اس سے ہو سکے وہ جو ہے کرنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ العزیز ایک جو ہے ٹیم بنائی جائے گی جو جائزہ لے گا اور لے کر کے جو ہے رپورٹ پیش کرے گا. پھر جو احباب اس کے اندر جو ذمہ دار مانے جاتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. جو کچھ ملت کے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے بالخصوص ہماری روتی بلکتی وہ علم کی پیاسی اور بھوکی بچیوں کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ فیڈریشن اس کے لیے کام کرے گا اور صف اول میں کھڑا رہے گا. دوران سال میں ان کے اوپر یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. اس کا ہم بہت زیادہ جو ہے اس کے خلاف مذمت کرتے ہیں, اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اور اس درمیان آپ نے بھی دیکھا ہے کہ سیاسی تنازع بھی بہت رہا اس میں, ایک دوسرے کو دستے گریباں کرنا, یہ سارے حالات آئے. یہ بہت افسوس کا مقام ہے. ایک تعلیمی ادارے کو بچانے کے لیے سب کو ایک ہو کر آگے آ کر اس کو بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. میں آج بھی ہماری سنی جمعیت علماء کی طرف سے سب کی طرف سے گزارش کرتا ہوں کہ سارے تنازعوں کو ہٹا کر کے ہمارے اداروں کو بچانے کی کوشش کریں. لیکن ایک ہفتے سے احتجاج چلا رہی ہیں. احتجاج کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر یہ کسی قوم کا کام نہیں, یہ کسی پارٹی کا کام نہیں ہے. یہاں ہمارے مسلم بچوں کا کام ہے. یہاں بچوں کے مستقبل کا نام کیا, مستقبل سے وابستہ ہے یہ کام. تو لہٰذا آج بند ہو جانے کی وجہ سے کتنے مسلم بچیوں کا کیریئر داؤ پر لگا ہوا ہے. اساتذہ جو ان کو پڑھا رہے ہیں ان کا حال کیا ہے وہ تعلق یہ خود سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہاں پر یہ نہیں کرنا چاہیے اس کا کام ہے انہیں کریں دے, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ہر ایک کی ہے. یہاں کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھ لو ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے. یہ اگر کوئی اسکیپ ہونا چاہتا ہے تو انہیں قوم کے ساتھ غداری کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب یہ جو حفلہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے جی, کل سے ایک خیال آپ میں لیتے ہوئے فارق ادارے کی بحالی اور بقا کی فارق ادارہ بچاؤ یہ ایک مہم کے تحت ہر مقام پہ پہنچنے چاہے وہ نمائندین ہو یا علماء کرام جی. تو آپ کے اپنے تاثرات بتائیے. جمعیت المہین کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں میسور ضلع کے, فارق ادارے کو لے کر آپ کی کیا فکر ہے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز اول سے جب سے حالات شہر میسور میں شروع ہوئے ہیں, چونکہ پل پل کی خبر پہنچتی رہتی ہے سوشل میڈیا کے اندر, ہمارے تمام ساتھی اس سلسلے میں غور و فکر ہی میں ہیں. اس لیے کہ شہر میسور ایک ایسا علمی شہر ہے اور ثقافتی شہر ہے جس کی مثال ساری ریاست میں بلکہ ہندوستان میں دی جاتی ہے. تاریخی شہر ہے, تو اس کی تاریخی حیثیت کو, اس کی علمی حیثیت کو باقی رکھنا تمام علماء کی, عمائدین کی اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ آپ حضرات کا قافلہ تقریباً کل سے کئی ایک اداروں اور ذمہ داروں اور عمائدین سے مل رہا ہے اس سلسلے کو لے کر. اب تک بہت سارے احباب اس سلسلے میں فکریں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو بھی قبول فرمائے. لیکن اس سلسلے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنی سیاسی اور اپنی پارٹی اور اپنی تنظیمی بنیاد سے ہٹ کر قوم کے مفاد اور اس کے سلسلے میں بات کرنا چاہیے, تبھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے جو کر رہے ہیں ان سے امید بھی یہی ہے کہ وہ حضرات اسی اخلاص کے جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. لیکن حالات کبھی اس طرف سے بیان آ رہا ہے, کبھی اس طرف سے بیان آ رہا ہے, گویا کہ ایک اکھاڑا ہے, اس کا حل کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ روز اول سے اس کا حل اسی وقت مل سکے گا جب تمام مسلمانوں بلکہ مسلم تنظیموں کا وفاق مل کر
کچھ بیٹھ کر کے مشورہ کرے گا. جن حضرات کی ذمہ داری بنتی تھی ذمہ داری کے ساتھ وہ مسلمانوں کے اداروں کو لے کر کے چلتے، کس سے کیا غلطی ہوئی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس پر ایک کمیٹی بھی ہم تشکیل دیں گے. چونکہ تمام تنظیموں کا ایک وفاق شہر میسور میں بن چکا ہے، میسور مسلم فیڈریشن آف میسور مسلم آرگنائزیشن کے نام سے الحمدللہ اس سے پہلے بھی حجاب کے مسئلے میں بڑا مؤثر کردار رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ علماء، عمائدین اور تنظیموں کے سرکردہ احباب کی سرپرستی میں یہ وفاق کام کر رہا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری عوام کسی مسئلہ کی بھید بھاؤ سے ہٹ کر بالکل متفق ہو کر متحد ہو کر اس وفاق کی تائید میں کھڑے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ان حالات میں فیڈریشن نہیں کھڑا ہوگا تو پھر کل سوالیہ نشان بھی لگے گا. کل تک حجاب کے مسئلے میں آگے تھے، آج خود جو ہے حجاب پہن کر کے بیٹھ گئے، لوگ سوال کریں گے. لہٰذا ذمہ داری کا احساس ہے. الحمدللہ روز اول سے فکر ہیں. اب یہ جو کام کرنا ہے تمام شہر کی، چونکہ ذمہ داری اس وفاق کے پاس موجود ہے، تمام کی نمائندگی اس کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ العزیز ایک جو ہے ٹیم بنائی جائے گی جو جائزہ لے گا اور لے کر کے جو ہے رپورٹ پیش کرے گا. پھر جو احباب اس کے اندر جو ذمہ دار مانے جاتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. جو کچھ ملت کے فائدے کے لیے ہو سکتا ہے، بالخصوص ہماری روتی بلکتی وہ علم کی پیاسی اور بھوکی بچیوں کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ فیڈریشن اس کے لیے کام کرے گا اور صف اول میں کھڑا رہے گا. آپ تمام حضرات اس سلسلے میں مطمئن رہیں اور جڑے رہیں اس سے، اور اپنے بھروسے کو اور اعتماد کو جو فیڈریشن سے ہے اس پر بحال اس پر جو ہے قائم رہیں. دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کا معاملہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. آج یہ قافلے کی جو فکر ہے وہ تمام متحدہ طور پر ایک ہو کر اسکول بچاؤ ایک مہم کے تحت آئے ہوئے ہیں. آپ کا کیا نظریہ ہے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ایک شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی اس لیے کیا کہ آدمی ایک دوسرے کا درد سمجھے. ہماری ساری عبادتوں کو آپ دیکھو، جہاں کہیں بھی اجتماعی عبادتیں ہی، نماز ہو یا حج ہو، جمعہ، عیدین، ملنے کے لیے کہا ہے. بڑی گیدرنگ میں کئی کو اس واسطے کہ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں دے کر قبول کو. تو آدمی کے اندر ضرورت یہ ہے پہلے غورو کہ آدمی کی تکلیف کو سمجھے. آدمی کا نام انسان ہے، انسان انس سے مشتق ہے. انس کے معنی آدمی کے اندر محبت، پیار ہونا، انسیت ہونا، یہ چیز. تو لہٰذا آپ آج کل دیکھ رہے ہیں فاروقیہ گرلس اسکول بند ہے، ایک ہفتے سے احتجاج چلا رہے ہیں. احتجاج کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر یہ کسی قوم کا کام نہیں، یہ کسی پارٹی کا کام نہیں ہے. یہاں ہمارے مسلم بچوں کا کام ہے. یہاں بچوں کے مستقبل کا مستقبل سے وابستہ ہے یہ کام. تو لہٰذا آج بند ہو جانے کی وجہ سے کتنے مسلم بچیوں کا کیریئر داؤ پر لگا ہوا ہے. اساتذہ جو ان کو پڑھا رہے ہیں ان کا حال کیا ہے، وہ تعلق یہ خود سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہاں پر یہ نہیں کرنا چاہیے اس کا کام ہے انہیں کریں دے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری ہر ایک کی ہے، یہاں کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھ لو، ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے. یہ اگر کوئی اسکیپ ہونا چاہتا ہے تو انہیں قوم کے ساتھ غداری کر رہا ہے. آپ اپنے پاس رکھیے، آپ کا پلیٹ فارم جو سیاسی وہ اپنی جگہ برقرار رکھیے. یہ جو ہے افتراق میں اتحاد پیدا کرنا ہے. جی
تو لہذا ابے ادمے دیکھو نکو مارنے والا بولنے والا یہ نہیں دیکھتا یہ کس کی بچی ہے, یہ کانگریس والے کی بچی ہے, یہ جے ڈی ایس والے کی بچی ہے, یا ایس ڈی پی والے کی بچی ہے, یہ آدم ابن حوا بنت حوا ہے. لہذا آدمی ہر ایک کو ضروری ہے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں میرے بچیوں کی کتنی پریشانی ہو رہی ہے. حجاب کی وجہ سے کتنے بچیاں میری ڈراپ آؤٹ ہو چکی ہیں. جی کالج والے کون اڈاپٹ کرتی, بھاری بھاری پیسا رہتی, انہوں کہاں جا کو پڑی ہے. اب آپ مسئلہ بڑھ رہی پیپلز پارک میں پڑھ لو یا کوسی جگہ میں کر لو. کیا میں یہ بولنے والے سے پوچھنے کی ہمت کر سکتا ہوں تمہارے بچوں کو بھی تم وہاں سے نکال کو پیپلز اسکول کے اندر پڑھا سکتے ہیں, پبلک اسکول کے اندر, گورنمنٹ اسکول میں تمہارے بچوں کی تعلیم میرے بچوں کی تعلیم, غریب کی بچے کی تعلیم نہیں. تم یہ نہیں چاہتے کہ میرے بچے ہونہار بنے, جی اچھی تعلیم یافتہ بنے. یاد رکھو ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہو گئی نسلیں اس کی سدھر جاتی ہیں اور یہ نسلوں تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک بے تعلیم عورت کسی گھر میں گئی تو نسلوں تک جہالت پھیل جاتی ہے. لہذا اپنی تمام توانائیاں جو اللہ جن کو دماغ دیا ہے وہ اپنی دماغی صلاحیتیں اس کے واسطے استعمال کرو. اللہ جن کو اقتدار یا کرسی دیا ہے وہ اپنی کرسی اور اقتدار اس کے لیے استعمال کرو. اللہ تعالیٰ جہاں تمہارا چلتا زبان چلتی ہے وہاں زبان چلاؤ, جہاں تمہارا قلم چلتا ہے وہاں تمہارا قلم چلاؤ, اور قوم کے واسطے تیار ہو جاؤ, کاٹنے کٹنے مرنے کے واسطے. بغیر قوم کے ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج یہ امت صرف اپنے ہی پیروں پر کھڑی ہوتی ہے, دوسروں کی طرف جو ہے نظر رکھ کر انہوں ہماری مدد کرے نہیں, انہوں ہماری مدد کرے نہیں. یہاں سب یہ جو ہے یہ صرف اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھو. دیکھو ہوٹل کھل رہی قدم قدم پر, یا پھر شادی خانے کھل رہے ہیں قدم قدم پر. یہ آدمی کے پاس کیا بھی پیسہ نہیں, مگر ہمارے اسکولوں کی حالت دیکھو کیا ہے. جی کس ہمارے بڑوں نے فاروقیہ کا نظام جو جال پھیلایا تھا ڈینٹل کالج کے لیے, جی اس کے اندر عورتوں کی اسکول کھولے, نرسریاں کھولے, بوائز اسکول کھولے. اس کا مطلب اس کا تھا پھیلن دے, جیسے ہمارے جی ممتاز صاحب جو بنگلور کے اندر ان لوگ کھیلے تھے پورے علمین والے. جی تو یہ طریقہ یہ ارادہ تھی, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک ایک بڑھو لگ جا رہی ہے. ہماری دروازے کی فاروق اسکول بند ہو گئی, پھر اس کے بعد وہاں پر آپ کے ڈینٹل کالج کا پرابلم تو وہ بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہ وہ ٹھنڈا ہو گئے پھر کب ہٹنے معلوم نہیں. ایسا ہوتے ہوتے یہ ادارے بند ہو گئے تو پھر اللہ ہمارا قوم کہاں پہ. دوسری قوموں کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہمارا پہلا سبق تھا اقرا پڑھ کر کے بول کو. آج بہت قوم میں جہالت پھیلتی ہے اور دوسری کی کیا چلے جا رہی ہیں, کالج سے جا کر یونیورسٹی بننے کو چلے جا رہی ہے. کہاں ہے دیکھ رہے ہیں آپ, جے ایس ایس کیا ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. جے نواسو کی اسکول وہ دیکھ رہے ہیں ہم کیسا ترقی کرتے کالج جاتے ہوئے جا رہی ہے. ان کے ہسپتال دیکھو, ان کی مشنری دیکھو. ہمارے پاس پیسہ ہے, کون کہتا ہمیں بیکورڈ نہیں کر کو بول کو. بیکورڈ رہتے تو سننے کے بھی چائنا نہیں رہتے تھے گلیا میں, ہمارے پاس بڑے بڑے گھر یہ نہیں رہتے تھے. جی اینیورسری کو اپنے 14 لاکھ کی گاڑی نہیں خرید, 24 لاکھ کی گاڑی نہیں خریدتے تھے پہ. جی اللہ تعالیٰ دیا ہے, تم نا تعلیم کے واسطے خرچ کرو. ماشاءاللہ ہمارے نثار احمد صاحب ہیں جی راجو نگر کے اندر, اب اللہ کے فضل سے ایک کھولی اسکول کھول رہی ہیں. ساتھ جو سب بھی تمہاری لیول پہ کام کرو. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سب کچھ دے ڈالو گھر کو, اپنا دماغ قوم کے واسطے لگاؤ. انہیں وہ پارٹی کرے اسے دینا نہیں, پارٹی اٹھا کو تمہیں الیکشن کے واسطے رکھ ڈالو, مگر آگے بڑھو. جی خالی تمہیں آگے بڑھنا ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قوم کو ہوتا ہے, اور جلد سے جلد اللہ یہ فاروقیہ گرلز اسکول کا اللہ کوئی بہترین حل نکالے. میں آواز دیتا ہوں میرے دانشوروں کو, علماء کرام کو, پولیٹیشنوں کو, اور جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کا درد سینے میں رکھا ہے, ایک پلیٹ فارم آ جائیں, اپنے اختلافات کو چھوڑ کر جے امت کے واسطے ایک ہو جائیں. ہمارا کعبہ بھی ایک, ہمارا قرآن بھی ایک, ہمارے رسول بھی ایک, ہمارا اللہ بھی ایک, ہمارا قبلہ بھی ایک. کیا بڑی بات یہ ہوتے جو مسلمان بھی ایک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت یہ جو آپ کے پاس ایک چند مخصوص لوگ آئیں صحیح, لیکن ایک بڑی فکر لے کر آئے. فکر کیا ہے؟ حالات حاضرہ اور اصل میں ادارے فاروقیہ کو لے کر صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ اس ادارے کے زیر اہتمام چل رہے کئی اداروں کی فکر لیتے ہوئے
आगे बढ़े हैं, इन नौजवानों का साथ देने के लिए आपका क्या तासुरात हैं, और ये मसला जो है सियासी इख्तलाफात या अपनी मफाद परस्ती से बाला दाख रखते हुए इस मुद्दे पे वो आपसे तासुरात लेना चाह रहे हैं और आपकी रहनुमाई भी चाह रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहें? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जमीयतुल उलमा जो हमारे उलमा किराम की एक कमेटी है और हर नाजुक मौके पर इस कमेटी ने बढ़कर काम किया है। और जहां आप शहर मैसूर जो एक हमारा एक तारीख़ी शहर है और गर्ल्स फारुक़िया जो स्कूल का मामला है और कई दिनों से तनाज़ा चल रहा है, बच्चियां रो रही हैं, सड़कों पर बच्चियां बाहर बैठी हैं, बारिश में भीग रही थी, ये सारे हालात उलमा किराम देखते रहे और अफसोस करते रहे। और इस मामले में जो भी चूक हुई है इदारे वालों से, चाहे वो रिफ़ाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट हो, उसके ज़िम्मेदारान हो, उनसे जो चूक हुई है और क़ानूनी दावपेच में ये जो पीछे हुए हैं, कहीं जाकर हमको इसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। बहुत अफसोस हो रहा है कि इतने मुसलमान बच्चियां वहाँ तालीम हासिल कर रही थी और दौरान साल में उनके ऊपर यह बहुत बड़ा हादिसा हुआ है। इसका हम बहुत ज़्यादा जो है इसके ख़िलाफ़ मज़म्मत करते हैं, अपने अफसोस का इजहार करते हैं। और इस दरमियान आपने भी देखा है कि सियासी तनाज़ा भी बहुत रहा, इसमें एक दूसरे को दस्ते गिरेबां करना, ये सारे हालात आए। ये बहुत अफसोस का मकाम है। एक तालीमी इदारे को बचाने के लिए सबको एक होकर आगे आकर उसको बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। मैं आज भी हमारी सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से, सबकी तरफ से गुजारिश करता हूँ कि सारे तनाज़ों को हटा करके हमारे इदारों को बचाने की कोशिश करें। देखिए, आज एक इदारा बड़ा इदारा बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब जो हमारे इदारे हैं उनको किसी तरह से बचाना ये हमारे लिए बहुत लाजिम है, ज़रूरी है कि जहाँ पर भी जाएँ और अब ये ना देखें कि कौन सी कमेटी वाले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और रिफ़ाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट वाले क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आप कौम को जागना चाहिए, कौम के ज़िम्मेदारों को जागना चाहिए और एक वफ़द की शक्ल में, जैसे आप लोग सब निकले हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वफ़द की शक्ल में आप निकलें और इसमें जा कर के सिर्फ एक इदारा ये नहीं है, गर्ल्स फारुक़िया का ही नहीं है, इसके अलावा भी रिफ़ाउल मुस्लिमीन ट्रस्ट के अलावा भी जितने भी स्कूल आजकल चल रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूँ तमाम अहबाब से कि वहाँ जाएँ और वहाँ पर जाकर देखें कि उनका रिन्यूअल का मामला क्या है, लाइसेंस का मामला क्या है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट से क्या उनको परेशानियाँ आ रही हैं। ये सियासी मामलों को ले करके कि आप जो है उसका एक हल निकालने की कोशिश करें। कोर्ट में अगर केस चल रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये अभी से हम गौर व फिक्र और कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ आइंदा जाकर जो हमारे बहुत पुराने इदारे हैं वो बच जाएंगे। जहाँ भी हमारे स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वहाँ का भी हमें जाकर हाल देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मौके पर मैं हमारे सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर हज़रत मौलाना सैयद इनायतुल्लाह रज़वी साहब हैं, हमारे हज़रत मौलाना फ़ारूक सुबहानी रज़वी साहब मौजूद हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि एक अहम पैगाम दें। मेरा पैगाम यही है कि आप लोग काम करें, हम भी आपके साथ में हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर इन इदारों के लिए बचाने का अगर मामला आया तो हम भी आगे बढ़कर आपका ताउन करेंगे, साथ देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। बहुत ही फ़िक्र लेकर, एक दर्द लेकर आप तमाम हज़रात गर्ल्स फारुक़िया स्कूल के मुतालिक आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसकी फ़िक्र हम तमाम को होनी चाहिए और साथ ही साथ तमाम जितने भी सियासी पार्टियाँ हैं इन तमाम को भी ये फ़िक्र होनी चाहिए। तो लिहाजा हमारे जनाब अब्दुल सलाम साहब जो सुन्नी जमीयतुल उलमा के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बहुत कीमती अल्फाज यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं तमाम के लिए। मैं बस इतना कहकर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँ कि जो कुछ भी मामला है हमारे नज़रों के सामने है, क्योंकि आज वो बच्चियाँ बाहर खड़ी, कुछ बच्चियाँ रो रही थी, कुछ बच्चों के पेरेंट्स रो रहे थे, ये सब देख रहे हैं और सब एक निगाह नहीं बल्कि सब कौम वाले देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात भी है कि किस तरीके से एक स्कूल के ये लड़कियाँ बाहर बैठी हुई हैं। इन तमाम बातों को हम मद्देनज़र रखें और रखते हुए इन तमाम बातों को लेकर हम आगे बढ़े और सोचें कि इनके मुतालिक हम क्या कर सकते हैं और क्या करना हमें चाहिए। साथ में मिलकर इंशाअल्लाह करेंगे तो ये इदारा भी हिफाजत में होगा और जितने और इदारे हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी भी हिफाजत होगी। हमें चाहिए कि एक होकर हम तमाम मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला बेहद खुशी हुई कि आज एक कौम की ही नहीं बल्कि सारे बच्चों की एक इल्म की फ़िक्र लेकर दीगर हज़रात जैसे कि सुन्नी जमीयतुल उलमा के दीगर उलमा और हमारे शाहिद भाई और दीगर हमारे शहर मैसूर की मानी जानी हस्तियाँ
اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں، لہذا تمام ذمہ داروں سے، کیونکہ یہ علمی معاملہ ہے اور ہر بچہ پڑھ کر کے اپنے آپ کو ایک بڑے بلند مقام پر لے جانا چاہتا ہے، اور ہر ماں باپ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ بچے کو پڑھاتے ہیں اور اسے قابل بنانے کا درد رکھتے ہیں۔ لہذا جو بھی حضرات جن کے ذمے یہ کام ہے، جن کے سپرد یہ کام ہے، ان سے ہماری درد مندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے آپس اختلافات ہو یا سیاسی کوئی معاملہ ہو، اسے بالائے طاق رکھیں۔ یہ دیکھیں کہ کئی بچوں کا ایجوکیشن، ان کی پڑھائی کا وقت تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ حال ہی میں اس سے قبل قوم مسلم کے بچوں کی پڑھائی کے لیے بہت ساری پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ اس کے پیچھے دوبارہ اگر ہم اپنے گھر کی فکر نہیں کریں گے تو صاحب کب ہمارے اندر بیداری پیدا ہوگی؟ اسی لیے ہم علماء اہل سنت آپ سے ایک درد مندانہ اور محبت بھری اپیل آپ سے پیش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اس معاملے پر غور و فکر کریں اور زیادہ توجہ دیں، کیونکہ بہت سارے بچوں کو روتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، کیونکہ علم ایک بے مثال گہنا ہے۔ وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ علمی زیور سے سجیں اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ یہ فکر آپ کو بھی ہونی چاہیے، ہر قوم مسلم کے ہر ذمہ دار انسان کو ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری یہ اپیل آپ تک پہنچے گی تو آپ اس پر غور و فکر کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ ایسے کوئی بھی معاملات آئیں تو ہم بھی قوم کی خدمت کے لیے ہیں علماء۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ سب مسلح کی حد تک رہ جائیں۔ بھئی جب دینی کوئی مسئلہ ہو، قوم کا کوئی مسئلہ ہو، وہ چاہے مسلح پر ہو، وہاں بھی ہم آپ کی خدمت کریں گے، یا ہمیں راستے پر آنا پڑا ہو، خدمت کی بات ہو تو انشاءاللہ ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پر آپ تمامی حضرات ہماری قوت ہیں، ہماری طاقت ہیں۔ اگر آپ ہی راستے سے بھٹک جائیں گے تو ہم بھی پست رہیں گے، اور ہمارے پست ہونے سے، آپ کے پست ہونے سے ساری قوم کمزور پڑ جائے گی۔ لہذا ان باتوں کو اپنے غور و فکر میں لائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اب تمامی حضرت اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مبارک صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے جی عبدالقادر شاہد کے زیر نگرانی جی فاروق گرلز ہائی اسکول بچاؤ مہم کے تحت جی کل مختلف لوگوں سے، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں یا حمایتین ہیں، تمام سے ایک فکر کے طور پر ملے جا رہا ہے۔ جی اور جہاں تک میں جان رہا ہوں، یہ قافلے کا مقصد یہی ہے کہ سیاسی مدعا نہ بنایا جائے، بلکہ ان بلکتی سسکتی بچیوں کو اسکول بچاؤ مہم سے لے کر ایک ایسے مدعے پر ایک تبادلہ خیال ہو، تمام پلیٹ فارم پر ایک جمع ہو کر ایک ایسے مقصد پہ آئیں کہ اسکول کھل جائے۔ اسی تحت آپ کے ابھی آنا ہوا ہے، آپ جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، آپ کا کیا خیال ہے سر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شاہد صاحب اور دیگر رفقاء اکرام اور شہریان میسور، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو ہمارے غریب خانے پر جو ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جہاں پوری دنیا میں امت مسلمہ کو مختلف مسائل میں ڈھکیلا جا رہا ہے، وہیں پر ہمارے شہر میں ایسے حالات میں اس طرح کا ماحول بننا اور اس طرح کے حالات پیدا ہو جانا، یہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے دل شکن بات ہے۔ مگر میں آپ لوگوں کی تعریف کروں گا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کا اجر عطا فرمائیں۔ آپ قوم کی فکر لے کر جو ہے اس وقت درے در پر جو ہے پھر رہے ہیں، اور یہ بات سب پر عیاں ہے کہ جماعت اسلامی ہند کبھی کوئی سیاسی پارٹی میں نہیں رہی۔ جماعت اسلامی ہند ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، اور شروع دن سے جماعت نے امت کے مسائل کو قدم قدم پر جو ہے وہ ابھارا ہے، مسائل کو ابھارا ہے اور پھر اس کے حل کرنے کی بھی جو ہے کوشش کی ہے۔ مسائل کو ابھارنے کا مطلب جو بھی مسئلہ اس کو نظر آیا اس کو فوراً جو ہے ختم کرنے کی اس نے حتی المقدور جو ہے کوشش کی ہے۔ پورے تقریباً 70 برسوں سے جماعت کا ایک کردار رہا ہے، اور جماعت اسلامی ہند بلا مذہب و ملت لوگوں کی خدمت بھی جو ہے کرتی آ رہی ہے۔ ابھی آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں
मुख्तसर लोग होते हुए भी इस तरह का मजाक बन जाना, ये हमको जो है किसी तरह पसंद नहीं है। लेकिन आप जैसे लोग हमारे साथ अगर आएँ या हम आपके हम साथ जो है जुड़ जाएं, तो यकीनन जो है ये बहुत बड़ी जो है आजमाइश का वक्त है। इससे हम मिलजुल कर जो है जुटने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम शहरियान मैसूर से अपील करता हूँ कि इन हजरात का जो है साथ दें और इन हजरात को साथ लेकर ये जो मसला फारूक है का उठा है, इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करें। इसमें इंशाअल्लाह जमात हत्तल मकदूर जो भी जो है उससे हो सके वो जो है करने के लिए तैयार है। शुक्रिया जी जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम। जैसे ही रात मुझे पता चला और जैसे ही आपने वो खबर दी, तो मैंने अपने सोर्सेज से उन तमाम मालूमात को इकट्ठा करते हुए कौसर न्यूज़ में पेश करते हुए तमाम को हक़ाइक़ बताने की कोशिश की। जैसा कि जब से मामला फारूक हुआ है तब से कौसर न्यूज़ की यही कोशिश है कि इत्तेहाद से मामला सुलझ जाए। और जैसे आपने ये कहा कि इस मुद्दे को बिना किसी मुफाद, बिना किसी सियासत, बिना किसी और मकसद के सिर्फ़ और सिर्फ उन सशक्ति बच्चियों को साथ देने के लिए आपने जैसे ही मुझे कहा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका ये जो ख्याल है। जैसा कि अभी फारूक साहब ने कहा कि आप लोग जो दर दर जा रहे हैं, एक फ़िक्र है जिसे अल्लाह कबूल करे। आप कहाँ कहाँ गए थे, आपके मंसूबे क्या हैं और क्या आपकी सोच है, बताइए। जी, मैं सबसे पहले कौसर न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या फारूक का जिस दिन से मुद्दा उठा, आवाम के सामने एक हकीकत लाने की कोशिश करते आ रहे हैं। दूसरी बात, आज कल अजू ब्रदर से भी बात हुई और उसके बाद हमारे मेस्को कलीम साहब से भी बात हुई और आज फारूक साहब से भी उनके घर पर आए हैं। मुद्दा सिर्फ़ एक है कि कौम के बच्चे और बच्चियाँ इदारा बनाना आज के दौर में और मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके जो बच्चियों को अपोज कर रहे हैं। हमारे बच्चियां और बच्चे पढ़ने की जो जद्दोजहद कर कर आज हक़ पूछ कर बैठे हुए हैं स्कूल के बाहर। ये सबसे बड़ा एक ताकत है हमारी कि उन बच्चों को हम साथ दें। इसके साथ साथ और बहुत सारे सियासी पार्टियों से भी बात चल रही है और मैं तमाम और पार्टियां और जो इदारे हैं, ऐसा कि हर वक्त में जब कोविड का मामला आया तो वो आगे बढ़कर आए, जब भी कौमी को तकलीफ़ होती है तो जब आगे बढ़कर आते हैं। ऐसे इदारों से भी मैं अपील करता हूँ कि वो सब आकर इस जो फारूक का जो इदारा है, यहाँ पर किसकी गलती या किसकी बेफामी, ये एक प्लेटफार्म पर बैठने के बाद इंशाअल्लाह वो बातें सब बाहर आएंगे। इसलिए मैं अभी उलमा से भी बहुत सारे बात हो रही है, उलमा की निगरानी में और पूरे पॉलिटिशियंस के जो नुमाइंदे हैं उनकी निगरानी में ये करते हुए साथ में जुड़कर जो पॉलिटिशियन है या उलमा है उनके घर के पास जा रहे हैं। जो मसला वहाँ पर वो हमें राय दे रहे हैं, उस राय के मुताबिक हम आगे आपके कौसर न्यूज़ के सामने बार बार हम रखेंगे और जहाँ पर जो कहेंगे आवाम के सामने लाने की एक हमारी कोशिश है। ये मसला मिल बैठकर मसले को हल करने की कोशिश की एक अपील करते हैं।